آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، یعنی اللہ تعالی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو واحد لا شریک اللہ، تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ، تو سورج چند بنائے نے، سب تھاؤں تھائیں ٹکائے نے، یعنی اللہ تعالی وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کوئی کام کرنا ہو تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اللہ کو روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ نے کوئی کام نہ کرنا ہو تو ساری کائنات اکٹھی ہو کر اللہ کو مجبور کرے تو وہ مجبور نہیں کر سکتے، ایسا بے نیاز ہے۔ نماز سے فارغ ہو جائیں نا تو بعد میں ہم وہ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ جب تو کوئی چیز دینے پہ آئے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر تو روک لے تو کوئی دینے والا نہیں، اور کوئی بڑے سے بڑا بزرگی والا اس کی بزرگی تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو وہ ایسا بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز۔ یہ جو ہم قنوت وتر کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ۔ اس کا کیا معنی ہے کہ یا اللہ فیصلہ تو تیرا ہی چلتا ہے، انک تقضی ولا یقضی علیک، تیرے فیصلے کے اوپر کسی اور کا فیصلہ آ ہی نہیں سکتا، آخری اور حتمی فیصلہ یا اللہ تیرا ہی ہے۔ وقنی شر ما قضیت، یا اللہ اگر میرے بارے میں تو نے کسی شر کا فیصلہ کیا ہے تو اللہ مجھے اس شر سے تو محفوظ فرما۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تنقذ من فی النار، کہ اے نبی ہم نے جس کے بارے میں فیصلہ دے دیا ہے نا کہ یہ جہنمی ہے، تو اب آپ جتنا بھی زور لگا لیں آپ اس کو جنتی نہیں بنا سکتے، ہم نے فیصلہ کر دیا نا یہ ابدی جہنمی ہے، تو اب آپ اس کو جنت میں اپنے زور سے اپنی طاقت سے لے جائیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن ابی کتنا بڑا ظالم اور دشمن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، تو یہ عبداللہ بن ابی جو تھا جب یہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، آپ نے اس کے منہ کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا، آپ نے کفن کے طور پر اس کو کرتا بھی دے دیا اس کے بیٹے کو، جا اپنے باپ کو یہ کرتا پہنا لے۔ پھر آپ نے
کڑتا دے کر، جنازہ پڑھا کر، منہ میں لعاب ڈال کر، پھر آپ نے خود اس کو قبر کے اندر اتارا۔ کتنے پروٹوکول؟ 4 پروٹوکول دیے۔ تو اللہ کی طرف سے کیا حکم آ گیا؟ اے نبی، تو نے تو جنازے میں 1 دفعہ کہا ہے یا 2 دفعہ کہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، فرمایا کہ تو اگر 70 دفعہ بھی کہے گا نا تو میں نے پھر بھی نہیں مانا۔ یعنی یہ ہے نا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ماننے پہ آ جائے، قبول کر لے تو ہم جیسے گناہگاروں کی اللہ مان لے، اور اگر اللہ نہ مانے تو بڑے بڑے اپنے پیاروں کی بھی نہ مانے، اپنے بڑے بڑے پیارے لاڈلے ابراہیم خلیل جیسے، محمد الرسول اللہ جیسے، اللہ ان کی بھی نہ مانے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی کی بے نیازی کو دیکھیے کہ سیدہ مریم ہے نا، سیدہ مریم کمواری ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، خامد نہیں ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مریم ہم نے تجھے بیٹا دینا ہے، ہم نے تجھے بیٹا دینا ہے۔ سیدہ مریم کہتی ہیں کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک یفعل اللہ ما یشاء، بس اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ تیرا خامد نہیں ہے، کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ ہے، یہ سارے دنیا کے اسباب ہیں، لیکن ان سارے اسباب کا خالق کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ اچھا، اللہ نے مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا، اور وہ بیٹا لے کر جب آئی ہے نا اپنی قوم کے پاس، تو ساری قوم والے سوال کرتے ہیں، خود بھی بڑی پریشان ہے، اب میں کس کس کا منہ بند کروں گی، کیا کیا کروں گی؟ تو اللہ نے اس کا بھی بندوبست کر دیا۔ فرمایا جب قوم والے تجھے تنگ کریں نا، سوالات کی بچھاڑ کریں، بس اس بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا۔ بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب بیٹا بول پڑا، اس نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بیٹے نے گود میں کلام کر کے اپنی ماں کی پاک بازی کو واضح کیا، معجزانہ طور پر اللہ نے اس بچے کو بلا دیا۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے نا کہ ادھر سیدہ مریم بچہ، بیٹا، اولاد لینا نہیں چاہتی، لیکن اللہ دے رہا ہے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا دیا، 18 ماہ اس بیٹے کی عمر ہو گئی، بچے کو شدید بخار چڑھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ نے عین اس وقت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جان لی کہ جب اللہ کے نبی نے اٹھایا ہوا تھا، بچے کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہہ رہے، بس اتنا کہا کہ دل پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم مغموم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، کیسی بے نیازی ہے کہ سیدہ مریم لینا نہیں چاہتی، اللہ دے رہا ہے،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی جدائی پہ رو رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی بچہ واپس لے رہا ہے۔ تو وہ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا نا کہ نبی پاویں روندا رہے تاں وی کھو لیندا ہے، تے مریم پاویں منگے نہ تاں وی دے دیندا ہے۔ تو یہ ہے بے نیاز، اتنا بے نیاز اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ سارے چھوٹے بڑے، جن فرشتے، امام مقتدی، سردار رعایا، پیر مرید، حاکم محکوم، خادم مخدوم، ساری کائنات، نبی ولی پیر پیغمبر سائیں قلندر، اگر مل کر اللہ تعالی کو کسی بات پر مجبور کرنا چاہیں تو نہیں مجبور کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہوتا ہے اور نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بڑا طاقتور ہے، تو بڑے بڑے طاقتوروں کے آگے کمزور بے بس ہو جاتے ہیں۔ لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انہم لا يعجزون، فرمایا یہ کافر کبھی یہ گمان نہ کریں کہ یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے اور ہمیں پیچھے چھوڑ دیں، ہمیں بے بس کر دیں گے، کبھی بھی نہ۔ تو اللہ تعالی اتنا بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ یعنی کیا مانا؟ اللہ نے دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، لم یلد ولم یولد، لیکن اس کا مانا کیا ہے کہ نہ اللہ تعالی کا کوئی بیٹا، نہ کوئی پوتا، نہ کوئی پڑپوتا، نہ اللہ کا کوئی باپ، نہ کوئی دادا، نہ کوئی پردادا، نہ اللہ کی کوئی اصل، نہ اللہ کی کوئی نسل۔ لم یلد ولم یولد، کوئی اللہ سے نہ نکلا ہے، نہ اللہ کسی سے نکلا، نہ اللہ کسی کی ذات سے جدا ہوا ہے، نہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز جدا ہوئی ہے۔ یہ ہے لم یلد ولم یولد کا معنی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک گمراہ باطل گروہ ہے، عیسائیوں کا مذہب ہے، باطل مذہب ہے، اور اس وقت یہ یعنی بالکل غلط عقائد پر انہوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے، بیٹا باپ کی جنس سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسا کمال کا رد کیا، سورہ المائدہ، اللہ نے فرمایا وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ فرمایا کہ تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی تم نے اس پہ غور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت تھا کہ نہیں تھے، پھر وہ پیدا ہوئے، اور پھر پیدا ہوئے اور ایک وقت تک اللہ نے دنیا میں رکھا، پھر اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، پھر وہ قیامت کے قریب آئیں گے اور اپنی طبعی موت فوت ہوں گے، اپنی طبعی موت وہ فوت ہوں گے۔ تو جو پہلے تھا، پہلے نہ تھا، پھر وہ ہوا، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا پھر تھا؟ اللہ کے بارے میں تو کوئی نہیں یہ کہہ سکتا
کہ وہ پہلے نہ تھا پھر پیدا ہوا۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں سیدہ مریم کانا یاکلان، وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، اور اللہ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کھانا کھاتا ہے، اللہ پانی پیتا ہے؟ تو جنس ایک ہی نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی بے وقوفی والی بات ہے جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور آج یہ عیسائی یہ باقاعدہ کرسمس ڈے بناتے ہیں، کہتے ہیں آسمانی باپ کے بیٹے کا، یعنی کرسمس ڈے، آسمانی باپ کا بیٹا۔ اور ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، جنہوں نے اقلیتوں کے ووٹ لینے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ان فنکشنوں کے اندر، ان کی تقریبات کے اندر اور ان کے کیک کاٹنے میں جا کر باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیا ہے جی، مسیحی برادری کو، مسیحی بھائیوں کو کرسمس ڈے مبارک ہو۔ دیکھو وہ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور یہ ان کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ اور میں یہ ایسے نہیں بات کہہ رہا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے، مجھے جھٹلائے یہ آدم کا بیٹا، اس کو زیب ہی نہیں دیتا۔ فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ مجھے گالی دے۔ فرمایا وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اس کا مجھے جھٹلانا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے مار کر دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس بھولے کو اتنا نہیں پتا کہ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے تو وہی اللہ مار کر دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے۔ فرمایا یہ اس کا مجھے گالی دینا ہے، جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ مجھے گالی ہے، گالی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں یہ عیسائی اللہ کو گالیاں دیں اور ہم ان کو مبارکبادیں دیں۔ فرمایا کہ وَشَتْمُهُ إِيَّايَ، اور اس کا مجھے گالی دینا کیا ہے؟ یقول اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، ولم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، حالانکہ نہ میں نے کسی کو جنا، نہ میں کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ، تو میرے بھائیوں یہ اللہ کو گالی ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ جناب عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور قرآن میں لکھا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ۔ فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے بھی جھوٹ بولا، انہوں نے بھی جھوٹ بولا، ان کا عقیدہ بھی غلط ہے، ان کا عقیدہ بھی غلط۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین کو یہ بات کہتے ہوئے اتنی بھی شرم نہ آئی کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، میرے لیے انہوں نے بیٹیاں پسند کی۔ الکم الذکر ولہ الانثی، تلک
تلک اذن قسمۃ ضیزا، کہ تم اپنے لیے پسند کرو بیٹے اور میرے لیے میری طرف منسوب کرو بیٹیاں۔ بھائیو، عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں کا عقیدہ غلط ہے جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ کا عقیدہ غلط ہے کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ پھر بات یہاں تک نہیں، اللہ اکبر، بات یہاں تک نہیں کہ ایک بڑا ہی گمراہ فرقہ ہے، وہ چونکہ یہاں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، وہ زیادہ تر ادھر یہ جو ہے نا مڈل ایسٹ، جو وسط ایشیا کے علاقے ہیں، یہ وہاں پر زیادہ فرقہ پایا جاتا ہے۔ اس فرقے کا نام ہے البابیہ۔ البابیہ ہمارے ادھر ایک بہت بڑے یعنی خطیب اور مصنف گزرے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر، انہوں نے جو عربی کے اندر کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے البابیہ، یعنی انہوں نے اس فرقے کے رد میں یہ کتاب لکھی۔ اور اسی طرح ایک فرقہ ہے اس کا نام ہے البہائیہ، اور یہ جو البہائیہ فرقہ ہے یہ بھی زیادہ تر مڈل ایسٹ میں یا یورپ کے کچھ ممالک میں پایا جاتا ہے۔ ان کا یعنی رد بھی علامہ احسان الہی ظہیر نے کتاب لکھی، اور اس کا نام کتاب کا کیا ہے؟ البہائیہ، یہ باقاعدہ ملتی ہے، اور مدینہ یونیورسٹی والوں نے ان کتابوں کو بڑا ہی چھاپا، انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں یہ کتابیں پرنٹ کروا کے دوسرے ممالک کے اندر فری آف کاسٹ بھیجا کہ لوگوں کو سمجھ لگے کہ یہ، اور اسی طرح انہوں نے اور بھی کئی فرقوں کے رد میں الشیعہ والقرآن، الشیعہ والتشیع، البریلویہ، یعنی اس طرح کی انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ان میں سے فرقہ ہے اس کا نام ہے البابیہ، اور ایک فرقہ ہے اس کا نام ہے البہائیہ۔ البابیہ ان کا جو بڑا تھا نا، جس کے نام پر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی، اس کا نام تھا ابو بکر البابی، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا جو بڑا ہے نا ابو بکر البابی، وہ اللہ کی ذات میں سے الگ ہوا ہے، اللہ کا وہ حصہ تھا اور اللہ سے الگ ہو گیا۔ اور بالکل سیم یہی عقیدہ البہائیہ کا ہے، جنہوں نے کہا ہمارا بہا اللہ جو تھا نا وہ اللہ سے الگ ہوا ہے، اللہ سے جدا ہوا ہے، پہلے وہ اللہ کا حصہ تھا۔ میرے بھائیوں، چلے یہ دو تو آپ نے نام کم سنے ہوں گے، یہاں سکردو کی طرف چلے جائیں تو یہ بلتستان میں ایک فرقہ ہے نور بخشی، یہ نور بخشیوں کا وہاں ایک فرقہ ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا جو بڑا نور بخش تھا نا وہ اللہ کا پہلے حصہ تھا اور پھر اللہ سے جدا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے، یہودیوں کا عقیدہ غلط ہے، مشرکین مکہ کا عقیدہ غلط ہے، تو اسی طرح ان بہائیوں کا، بابیوں کا، نور بخشیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ پہلے اللہ کا حصہ تھے پھر اللہ سے جدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اب تھوڑا سا اور آگے آئیں، ہمارے یہاں ایک ذہن پایا جاتا ہے تصوف، اور تصوف کے ماننے والے جو ہیں ان کو زیادہ تر کیا کہتے ہیں؟ صوفی حضرات۔ اور یہ جو ہے نا بہت سارا ہمارا جو درباری سسٹم ہے، خانقاہی سسٹم، ان کے پیچھے سارا کنسپٹ وہ تصوف والا ہے۔
جن کو ہم صوفیاء کرام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بات مبالغے سے نہیں کروں گا، بہت بڑے بڑے یہ جو صوفیاء ہیں، کبھی آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ ہے جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتا 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 ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہو جاتا ہے، کہ اللہ والے ہی سارے اختیارات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس گندے عقیدے کو کہتے ہیں حلول، اور اس کا دوسرا نام ہے وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا کیا معنی ہے؟ بڑا سادہ سا لفظ ہے۔ وحدت الوجود کا معنی ہے کہ ایک ہی وجود ہو جاتا ہے، پھر دو وجود نہیں رہتے۔ اللہ اور بندہ یہ دونوں ایک وجود بن جاتے ہیں۔ اس عقیدے کا نام ہے وحدت الوجود۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے صوفی جن کے آج قبروں پہ بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں اور بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، بڑا بڑا جم غفیر اور بڑی عوام وہاں پر جاتی ہے، اور وہاں جا کر سجدے غیر اللہ کی نظر و نیاز، لنگر، سبیلیں اور وہاں کے کڑے اور وہاں سے دھاگے لاتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ یہ جو آج غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے اڈے بنے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں، ان کے جو وہ بزرگ تھے ان میں سے اکثریت وہ ہے جو وحدت الوجود کی قائل ہے۔ میں اب نام نہیں لوں گا علیحدہ علیحدہ کہ فلاں بھی قائل تھا، فلاں بھی قائل تھا، فلاں بھی قائل تھا۔ میں نے آپ کو بس انٹیگیٹ کر دیا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا بر صغیر میں جی اسلام صوفیاء کرام نے پہنچایا، یہ اسلام نہیں، انہوں نے شرک زیادہ پھیلایا، انہوں نے باطل عقیدے زیادہ پھیلائے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کا ستیاناش زیادہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارا یہ سلسلہ ہے۔ تو جس طرح یا عیسائیوں کا، یہودیوں کا، مشرکین مکہ کا اور بابیوں کا، بہائیوں کا، نور بخشیوں کا یہ عقیدے غلط ہیں، تو ان صوفیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بندہ عبادت کرتا کرتا بالآخر اللہ اس کے اندر اتر آتا ہے، پھر وہ بندہ اور اللہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک قوال کی قوالی کا ایک جملہ سنا، وہ ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اسی تینوں سجدہ تاں کر دے تیرے وچوں سانو رب دسدا۔ کیا کہتا ہے؟ کہ تیرے وچوں سانو رب دسدا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس نالائق نے، اس نکمے نے، بد عقیدہ نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو قبر کے اندر دفن کر دیا، اور پھر اس کے علاوہ یہ تو آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی ہر ایک میں اللہ، لا مقصود الا ہو، لا معبود الا ہو، اور پھر چلتے چلتے لا موجود الا ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے؟ لا موجود الا ہو کہ صرف ایک تیرا ہی وجود ہے اور کوئی وجود نہیں ہے، حالانکہ خالق اور ہے، مخلوق اور ہے۔ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، بندہ مانگتا ہے، اللہ دیتا ہے، بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ مرادیں پوری کرتا ہے، لہذا خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے۔ اللہ اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، بندہ اس کائنات کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ یہ کہنا کہ خالق اور مخلوق ایک ہی وجود ہے۔ اس کے بعد آگے تھوڑا سا آ جائیے، کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ وہ اللہ معاف فرمائے یہ کہتے ہیں کہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ کیا معنی؟ کہ اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، نورم من نور اللہ۔ میرے بھائیوں، نور اللہ کے نور سے، اللہ تو نور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، پوچھا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کو دیکھا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نور انا اراہو، وہ تو نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ فرمایا اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان 50,000 پردے ہیں جو اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں، اگر وہ اللہ پردے پیچھے ہٹا دے کائنات کی کوئی چیز ہی نہ بچے۔ ایک دفعہ اللہ نے تھوڑی سی تجلی ڈالی تھی، کہاں؟ اس پہاڑ پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پھر تھوڑی سی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں۔ پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کہے کہ آپ ہدایت کے نور تھے، آپ ہدایت کی روشنی تھے، اس میں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نور میں سے نور نکلے ہیں، اللہ کے نور سے نکلے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر وہ لم یلد ولم یولد کدھر گیا؟ پھر وہ لم یلد ولم یولد کدھر گیا اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ایک دفعہ یہ بات ہمیں سمجھائی۔ ہمارے استاد حافظ عبدالسلام بن محمد، یہ الفتح میں جو جمعہ پڑھاتے، کہتے ہیں جی ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ملا تو کہتا ہے یہ بات آپ کیوں اتنا مائنڈ کرتے ہیں کہ ایک لالٹین جل رہی ہو، بات کو ذرا غور سے سننا، یا ایک دیا جل رہا ہے، ایک شمع جل رہی ہے، تو ایک آدمی ایک اور شمع لے کر وہ اس شمع سے ایک اور شمع جلا لیتا ہے، تو پہلی جو شمع ہوتی ہے کیا اس کی روشنی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ تو روشنی اسی طرح رہتی ہے۔ تو اس روشنی میں سے ایک اور روشنی جل گئی تو پہلی روشنی کم نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں ہم اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا کہ ارے ظالم، تو نے یہ بات کہتے ہوئے اتنا بھی نہ سوچا کہ جب ایک شمع جل رہی ہے اس شمع سے آپ ایک اور شمع جلائیں گے تو شمع کتنی ہو گئی؟ شمع ایک رہی کہ دو ہو گئی؟ اور اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ تو ایک ہے۔ تیرا یہ فلسفہ کدھر گیا؟ میرے بھائیوں یہ بڑا ہی غلط عقیدہ ہے، بڑا ہی غلط عقیدہ یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ اہل بیت کے جو 12 امام ہیں وہ اللہ کے نور سے نکلے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے حق الیقین، اس کے اندر انہوں نے لکھا ایک یعنی وہ جو ہے نا اہل بیت کے 12 امام ماننے والے ان کا، وہ کہتا ہے کہ یہ 12 امام جو ہیں یہ تو اللہ کی ران سے نکلے۔ آپ اندازہ کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چھوٹا سا جملہ ہے، دیکھو لم یلد ولم یولد، ایک چھوٹے سے جملے نے
پوری دنیا کے سارے باطل عقیدے، غلط عقیدے، باطل مذاہب، ان ساروں کا رد کر دیا کہ یہ عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ بھی غلط، یہودیوں کا عقیدہ بھی غلط، مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی غلط، بابیوں کا عقیدہ بھی غلط، بہائیوں کا عقیدہ بھی غلط، نور بخشیوں کا عقیدہ بھی غلط، اور صوفیوں کا عقیدہ بھی غلط، اور اسی طرح نور من نور اللہ ماننے والوں کا عقیدہ بھی غلط، اور 12 اماموں کو اللہ کی ران سے نکالنے والوں کا عقیدہ بھی غلط. یہ سب عقیدے غلط ہیں. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ جو قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ایک لاجیکلی دلیل بیان کی. اللہ کہتا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اور ظالموں اولاد تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے تو بیوی ہوتی ہے. بتاؤ اللہ کی بیوی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً، اللہ نے تو کوئی بیوی نہیں پکڑی. جب اللہ کی بیوی نہیں ہے تو پھر اولاد کہاں سے آ گئی؟ فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے جنا نہیں کیا. بھائیو ایک آیت آخر میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ابھی اس پر کچھ بات میں کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم مکمل ہو گیا ہے. اپنی گفتگو یہاں پر ہی میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو لم یکن لہ کفوا احد، اس جملے پر انشاءاللہ اگلا جمعہ پڑھاؤں گا.